دوستو آج کی ویڈیو میں آپ پاکستان کرکٹ کے ایک اور گمنام ہیرو فاسٹ باؤلر جنید خان کے بارے میں جان سکیں گے۔ دوستو جنید خان ایسے باؤلر ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب محمد عامر پر پابندی لگی تھی تو تب جنید خان پر سلیکٹرز کی نظر پڑی اور ان کو ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا تھا، کیونکہ جنید خان لیفٹ آرمر بھی تھے اور ان کا ایکشن بھی لگ بھگ عامر سے ملتا تھا اور قابلیت بھی لگ بھگ عامر کی طرح ہی تھی، اور وہ سلیکٹرز کے اس اعتماد پر پورا اترے اور انہوں نے اپنی بہترین باؤلنگ سے ٹیم میں مستقل جگہ بنا لی۔ 2013 میں جب آخری بار پاکستان نے بھارت کا ٹور کیا تو جنید خان نے ون ڈے سیریز میں سہواگ، کوہلی، رائنا اور یوراج سنگھ جیسے دنیا کرکٹ کے اس وقت کے سب سے بہترین بلے بازوں کو تگنی ناچ نچایا، اور پاکستان نے ون ڈے اور T20 دونوں سیریز میں جیت حاصل کی تھی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم کبھی انڈیا کا ٹور نہ کر سکی اور نہ ہی انڈیا کی ٹیم پاکستان کے ٹور پر آئی۔ جنید خان نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو 2011 میں زمبابوے کے خلاف بلاوایو میں کیا اور آخری ٹیسٹ 2015 میں کولمبو میں سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ ون ڈے ڈیبیو جنید خان نے 2011 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ویسٹ انڈیز میں کیا اور آخری ون ڈے 2019 میں انگلینڈ کے خلاف نوٹنگھم میں کھیلا، اور اس کے بعد اچھی پرفارمنس کے باوجود جنید خان کو کبھی پاکستان ٹیم میں کھیلنے کا موقع نہ مل سکا۔ جنید خان نے اپنا T20 ڈیبیو بھی 2011 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی کیا تھا، جبکہ آخری T20 2014 میں انڈیا کے خلاف میرپور میں کھیلا۔ جنید خان نے 22 ٹیسٹ کی 41 اننگز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 31 کی ایوریج سے 71 وکٹ حاصل کی۔ 38 رنز کے عوض 5 وکٹ ان کا بیسٹ فگر رہا، اور 76 ون ڈے میچز میں جنید خان نے 29 کی ایوریج سے 110 وکٹ حاصل کی۔ 12 رنز کے عوض 4 وکٹ ان کا بیسٹ فگر رہا۔ T20 میں جنید خان کچھ خاص پرفارمنس نہیں دکھا سکے اور 9 T20 میچز میں صرف 8 وکٹ ہی حاصل کر سکے۔ تو اس طرح جنید خان بھی دوسرے کرکٹرز کی طرح ایک اچھا ریکارڈ رکھنے کے باوجود ٹیم سے ڈراپ ہوئے، اور پھر وقتاً فوقتاً اچھی پرفارمنس دکھانے کے باوجود کبھی ٹیم میں ان کو جگہ نہ مل سکی۔ تو دوستو یہ تھی پاکستان کرکٹ کے ایک اور گمنام ہیرو کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔